بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ بریڈ فورٹ ساؤتھ یو کے زیر اہتمام فلسطین میں قیام امن کے لیے امن کانفرنس کا انعقاد۔ جماعت احمدیہ بریڈ فورٹ ساؤتھ یو کے کو مظلوم فلسطینیوں کے لیے خاص دعاؤں کی تحریک کی غرض سے پریئرز فار پیس کے نام سے مورخہ 26 نومبر 2023 بروز اتوار شام 6 بجے مسجد بیت الحمد میں ایک امن کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ۔ اس کانفرنس میں مختلف مذاہب اور مقامی تنظیموں کے نمائندگان کو مدعو کیا گیا اور کل حاضری تقریباً 150 مرد و زن رہی۔ پروگرام کا آغاز وقاص احمد انور صاحب صدر جماعت احمدیہ بریڈ فورٹ ساؤتھ کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم اور ترجمے سے ہوا۔ بعد ازاں اس جنگ کے معصوم مظلومین کے احترام میں تمام شرکاء نے کھڑے ہو کر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ پھر مبارک احمد بصرہ صاحب مربی سلسلہ بریڈ فورٹ نے جماعت احمدیہ کا تعارف پیش کیا۔ ثناء اللہ میر صاحب نے ہیومنٹی فرسٹ اور اس کی مختلف مساعی کے متعلق حاضرین کو آگاہ کیا۔ بعدہ سینٹ پیٹر چرچ کے جون جوئس صاحب، بریڈ فورٹ سینیگوگ کی لیزا ماری لیو صاحبہ اور کنزرویٹو گروپ کی ڈپٹی لیڈر کونسلر امینڈا کارٹر صاحبہ نے تقاریر کرتے ہوئے اس جنگ میں ہونے والے جانی نقصان پر سخت افسوس کا اظہار کیا اور جنگ بندی کی تمام تر کوششوں کی ناکامی کے بعد دعائیں کرنے پر اتفاق کیا۔ اس دوران مقامی ایم پی جوڈتھ کمنز صاحبہ کا اس پروگرام کی بابت اور اسرائیل اور فلسطین کے مابین موجودہ حالات ختم ہونے کے لیے نیک خواہشات پر مبنی ایک پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ معزز مہمانوں کی تقاریر کے درمیان چند اطفال نے الگ ترتیب عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، تورات اور قرآن کریم سے قیام امن کے بارے میں اقتباسات پیش کیے، جبکہ چھوٹی بچیوں کے ایک گروپ نے امن کی دعا اور محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا ترانہ بھی پیش کیا، جسے بہت پسند کیا گیا۔ اس کے بعد مکرم محمد شریف عودہ صاحب امیر جماعت احمدیہ کبابیر کی وہ ویڈیو دکھائی گئی جس میں آپ نے بڑے درد سے فلسطین اور اسرائیل کے لیے عربی میں دعا کی تھی۔ شاہ زیب طیب صاحب مربی سلسلہ نے اپنی تقریر میں قیام امن کے لیے دعا کی طاقت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آخر میں صدر صاحب بریڈ فورٹ ساؤتھ نے اختتامی تقریر میں تمام مقررین، حاضرین اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ دعا کے ساتھ کانفرنس کا اختتام ہوا۔ آخر پر تمام شرکاء کی خدمت میں ریفریشمنٹ پیش کی گئی۔ آواز و رپورٹ لطیف احمد شیخ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔